میجر شبیر شریف کی کمپنی پر حملہ کرنے والے بھارتی کمپنی کے کمانڈر کا نام میجر نارائن سنگھ تھا۔ جلد ہی اس تک یہ خبر پہنچ گئی کہ پاکستانی کمپنی کا کمانڈر بڑا سخت جان اور بہادر ہے۔ یہ سن کر نارائن میجر شبیر سے حسد محسوس کرنے لگا، حتیٰ کہ ان کی تعریف سن کر اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس پاکستانی ناقابل شکست کمانڈر کو شکست دے گا یا موت قبول کرے گا۔ 5 دسمبر کی رات وہ اپنے فوجیوں سمیت لڑتا بھڑتا سبونہ بند آ پہنچا، جہاں میجر شبیر مورچہ بند تھے۔ اس نے مورچے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ شبیر شریف کہاں ہے؟ اگر وہ شیر دا پتر ہے تو مورچے سے باہر نکلے اور مردوں کی طرح مجھ سے مقابلہ کرے۔ اس کمپنی کمانڈر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس مجاہد کو للکار رہا ہے وہ اس قسم کے چیلنج قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ یاد رہے کہ میجر شبیر شریف شہید کو ان کے ساتھی اور افسران ان کی آؤٹ سٹینڈنگ کارکردگی کی وجہ سے انہیں سپرمین کہہ کر پکارتے تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے مورچے سے باہر چھلانگ لگائی اور خم ٹھونک کر بھارتی سورما کے سامنے آ گئے۔ میجر نارائن غلط فہمی کی بنا پر انہیں کمانڈر شبیر نہیں بلکہ سپاہی سمجھا جو اس پر حملہ کر رہا ہے، لہٰذا اس نے میجر شبیر کی طرف گرنیڈ اچھال دیا۔ خوش قسمتی سے وہ بم سے محفوظ رہے، البتہ کپڑوں کو آگ لگنے سے ایک بازو کچھ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میجر شبیر کے ساتھ موجود جوانوں نے چاہا کہ نارائن سنگھ پر فائرنگ کریں، مگر میجر شبیر نے انہیں روک دیا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ بھارتی مد مقابل کی چنوتی کا جواب تنہا ہی دینا چاہتے تھے۔ بیچارے میجر نارائن کو خبر نہ تھی کہ اس کے ہم مقابل ایک عمدہ باکسر ہے۔ دراصل پاکستانی فوجی افسر کے والد محمد شریف میجر شبیر اور ان سے چھوٹے بھائی ممتاز کے مابین باکسنگ میچ کراتے تھے اور ان میچوں میں گھمسان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ان سخت مقابلوں نے شبیر شریف کو بہترین باکسر اور لڑاکا جوان بنا دیا تھا۔ اب پاکستانی اور بھارتی میجروں کی دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ شبیر شریف نے مکوں کے تابڑ توڑ حملوں سے نارائن سنگھ کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ جلدی پاکستانی میجر کے ایک موقع نے اسے خاک چٹا دی۔ اس کے بعد میجر شبیر شریف نے فل فور نارائن سنگھ کی ہی رائفل تھامی اور ساری گولیاں شکست خوردہ بھارتی میجر کے سینے میں اتار دی۔ بھارتی میجر کے ساتھ آئے سپاہی اپنے کمانڈر کا عبرت انگیز انجام دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان میں سے کچھ مارے بھی گئے۔ یوں میجر شبیر آن بان اور شان سے محاذ جنگ میں جنم لینے والا یہ انوکھا میچ جیت گئے۔ میجر شریف نے بھارتی فوج کی جس طرح درگت بنائی تھی، اس کے نتیجے میں فوج کے اعلیٰ ترین حکام کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا واسطہ کسی بڑی بلا سے پڑ گیا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت نے بریگیڈیئر سرجیت سنگھ سے کمان واپس لے لی اور اس سیکٹر کی تاریخ کے سب سے بڑے حملے کا آغاز کیا۔ 6 دسمبر 1971 کو دن 11 بجے بھارتی ٹینک ایک دفعہ پھر اپنی زمین چھڑوانے کے لیے میجر شبیر شریف کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ دشمن کے استقبال کے لیے خود 102 ملی میٹر گن کے ساتھ تیار تھے۔ جب 2 ٹینک ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پہلے پر فائر کیا اور اس کے پرخچے اڑا دیے۔ اب ان کے پاس موقع تھا کہ وہ گن چھوڑ کر دشمن کے فائر سے بچیں، مگر انہوں نے دوسرے ٹینک کی تباہی مچانے کے خدشے کے پیش نظر اس پر بھی فائر شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک گولہ ان کے بالکل قریب آ کر گرا اور وہ شدید زخمی ہو گئے اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، جنگ کے خاتمے کے بعد بھارتی فوج کے ایک اہم کمانڈر کرنل ششی پال پاکستانی ہیڈ کوارٹر آئے۔ اس موقع پر انہیں کچھ بھارتی کرنسی واپس کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ بھارتی بنکروں پر میجر شبیر شریف کے قبضے کے بعد ملی تھی۔ میجر شبیر شریف کا خیال تھا کہ یہ بھارتی فوجیوں کی تنخواہ کی رقم تھی اور انہوں نے جنگ کے بعد اسے واپس کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کرنل ششی پال پر کچھ دیر تک مکمل خاموشی طاری رہی اور پھر وہ بولے، اگر سیاست سے کام نہ لیا جائے تو سچ یہ ہے کہ وہ ایک بہترین سولجر تھے۔ دوستو، اس واقعے کا تذکرہ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا